السلام علیکم. سانس ساکن تھی جس کی رائٹر ہے نمرا احمد. اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے. ہلے مت، چہرہ مت ہلائیں، اسمائل دینا. اوہو، کتنی دیر سے بٹھایا ہوا مجھے اس طرح. پورٹریٹ بنا رہے ہو یا مجسمہ؟ رانیہ نے جھلا کر کہا، مگر وہ جھلاتی بھی اتنے نرم طریقے سے تھی کہ بے اختیار پیار آتا تھا. بولیے مت، ورنہ اتنی ڈراؤنی تصویر بناؤں گا کہ ڈیڈ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. وہ دھمکاتے ہوئے کینوس پر سٹروکس لگا رہا تھا. میرا تو خیال تھا کہ تم جلدی بنا لو گے، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی. عورت ہے نا، بولے بغیر رہ نہیں سکتی. وہ مزاحیہ انداز میں بولا. میں ایک سیٹنگ میں آپ تصویر بنوانا چاہ رہی ہیں؟ پھر تھوڑی دیر تو لگے گی، حالانکہ میں جلدی کر رہا ہوں. اچھا، جتنی بھی بنی ہے دکھا دو. وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی. ارے بنا تو تم چکے ہو، رنگ بعد میں کر لینا، مجھے جانے دو. نہیں نہیں، آپ نہیں جا سکتی. اس نے برش رکھ کر ماں کو کندھوں سے تام کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا. ادھر بیٹھی آرام سے. رونی، کتنی دیر لگاؤ گے؟ بس 2 منٹ اور. جیسے تم یہی کہہ رہے ہو، وہ خفگی سے بولی. تو آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پوچھ کیوں رہی ہیں جب جواب پتا بھی ہے تو؟ وہ لاپرواہی سے بولا تو مما ایک گہری سانس لے کر رہ گئی. تم نہیں بدلو گے ریان. آپ اچھے اور پیارے کپڑے کیوں بناتی ہیں؟ کیونکہ آرائش و زیبائش سے کوئی مذہب یا قانون منع نہیں کرتا، اور خود کو سنوارنا اور سجانا عورت کا بنیادی حق ہے. وہ بولی. مگر میرے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیے گا جو زیادہ میک اپ نہ کرتی ہو. وہ فوراً بولا. لڑکی ڈھونڈنے والی بات اس نے اس لیے کی تھی کہ اب علی کے بعد اسی کی باری تھی. اوہ ریلی، تو تم شادی پر تیار ہو؟ وہ خوشی سے بولی. ہاں بالکل، مگر لڑکی سادہ سی ہو. اس نے فوراً اپنی پسند سے آگاہ کر دیا. ارے تم اس کی فکر ہی نہ کرو. ہاں تو میں نے پہلے کون سا فکرے پال رکھی ہے، اور پلیز آپ چپ کر جائیں ورنہ. اس نے دھمکایا تو وہ خاموش ہو گئی، مگر دل میں وہ بہت خوش تھی. وہ مسلسل کھانس رہی تھی. مہرین. ریان پریشان ہو کر بولا. کیا بات ہے، کیوں اس طرح کھانس رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے ٹالنا چاہا. تو چیک اپ کرواؤ نا. میں شینڈلر کے ساتھ چیک اپ کروانے نہیں جانا چاہتی. وہ 2 ٹوک مگر کمزور آواز میں بولی. اچھا میں آ جاؤں؟ اس نے فوراً پیشکش کی. تمہیں تکلیف ہوگی. وہ ایک دفعہ پھر ٹال رہی تھی. تکلف مت کرو، کہیں اس شخص نے. میری نے اس کی بات کاٹ دی. ریان پلیز، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا میں آ جاتا ہوں. اوکے. اس دفعہ اس نے احتجاج نہیں کیا. وہ 2 روز بعد عمان پہنچا، اور جس پہلے شخص سے اس کی ملاقات ہوئی وہ شینڈلر آئر تھا. ہیلو. اس نے نہایت سرد انداز میں ریان کا استقبال کیا. ہائے. ریان لب بھینچ کر رہ گیا. کب آئے ہو؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں پوچھنے لگا. ابھی. وہ کہہ کر خاموش ہو گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور یہ بات اچھی طرح جانتے بھی تھے. ریان نے غور سے اس کا جائزہ لیا. وہ 36 برس کا مضبوط جسم اور دراز قد رکھنے والا خوبصورت مرد تھا. اس کی آنکھیں بے حد شفاف اور گرے کلر کی تھی، جبکہ بال سیاہ تھے. ریان اس کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ جن دنوں میرین نے اس سے شادی کی تھی، ریان ذہنی اور جذباتی طور پر میرین سے متنفر تھا، اور ایسے حالات میں اس سے شادی کرنے والے مرد کا تصور بھی اس کے ذہن میں کچھ اچھا نہیں بنا تھا. اس سے ملنے کے بعد اور بالخصوص اس کا سپاٹ انداز محسوس کرنے کے بعد اسے شینڈلر آئر قطعی پسند نہیں آیا تھا. وہ بھی ریان کو پسند نہیں کرتا تھا. اس کو میرین نے ریان کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، مگر وہ 2 باتیں شینڈلر کو یاد رہ گئی تھی کہ ریان ایک مسلمان ہے، اور یہ کہ وہ میرین کا دوست رہ چکا ہے. میرین کہاں ہے؟ ریان نے دانستہ طور پر فرینچ میں اسے مخاطب کیا. بعض اوقات ہم کسی دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جو دوسرے بندے کے خیال میں ہم نہیں کر سکتے، اور ریان کا خیال تھا کہ شینڈلر اسے کوئی جاہل پاکستانی سمجھتا ہوگا. اسے ضرور اس کو غلط ثابت کرنا چاہیے. اور شینڈلر کے چہرے پر چند لمحے کے لیے در آنے والی حیرت سے یہ اندازہ کرنا قطعی مشکل نہ تھا کہ وہ واقعی ریان کو جاہل اور گوار پاکستانی ہی سمجھتا تھا، اور اس کے منہ سے فرینچ سن کر بے حد حیران ہوا. ٹھہرو، وہ آ رہی ہے. وہ سنبھل کر بولا. چند لمحے توقف کرنے کے بعد رسمن کہنے لگا. بیٹھو. وہ بھی اب فرینچ بول رہا تھا. ویسے بھی فرانسیسیوں کو فرینچ کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا بے حد ناگوار گزرتا ہے. ریان نہایت کلوفر سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ کر بظاہر تنقیدی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا. مجھے جانا ہے، سو گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ڈے. آخری فقرہ جانے کی انگریزی میں ادا کر کے شینڈلر نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. اس کے جاتے ہی میرن سٹنگ روم میں داخل ہوئی. اسے دیکھ کر ریان کو دھچکا لگا. وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی. اس کے سرخ و سفید گال اندر کو پچک گئے تھے، جبکہ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے تھے. رنگت بے حد زرد ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے جھلس گئی ہو. وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا. مہرین. اس کے لبوں سے حیرت و بے یقینی سے نکلا. کیسے ہو ریان؟ وہ زبردستی مسکرائی تو اس کی براؤن آنکھوں کے گرد 2 ہلکی ہلکی لکیریں سی پڑ گئی. تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو نہیں لگ رہی. وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا تو وہ بھی سامنے برا جمان ہو گئی. ٹھیک نہیں ہوں، نقاہت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی.
کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، وہ سختی سے بولا تو اس نے منع کرنا چاہا، مگر اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی وہ اسے لے کر چلا گیا۔ چاہے تمہارا شوہر مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ غصے کو قابو کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے چند ٹیسٹ لیے اور ان کی رپورٹس 3 دن بعد لینے کو کہا اور میرین کو سختی سے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ بعد میں میرین کے علم میں لائے بغیر ہی ریان نے ڈاکٹر کو رپورٹس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کی اور ساتھ میں اپنا پتہ بھی لکھوا دیا کہ وہ رپورٹس آنے پر اس کو ایک کاپی پاکستان بھجوا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرین اسے کچھ نہیں بتائے گی، چاہے رپورٹس میں کوئی خطرناک بات ہی کیوں نہ ہو۔ کلینک سے نکلنے کے بعد وہ اسے عمان کے بازار لے آیا۔ ایک مہنگے سٹور سے وہ دھڑا دھڑ جبرائیل اور میرین کے لیے گفٹس خریدنے لگا۔ میرین اسے روکتی رہ گئی مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی شاپنگ میں مصروف رہا۔ انیا اور علی کی شادی بھی قریب ہی تھی، ان دونوں کی بچپن سے بات طے تھی اور اب شادی ہو رہی تھی، سو ان کے لیے گفٹس بھی لیے۔ سنو، کیسا ہے یہ بریسلٹ؟ وہ ایک قیمتی سلور بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریان بس کرو، اتنا کچھ تو تم لے چکے ہو میرے لیے، میری نے فوراً احتجاج کیا۔ اوہو، تمہارے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، وہ تو بیا کے لیے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی، وہ ٹھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جولری دیکھتی لڑکی کا چہرہ اسے سائڈ سے ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی تھی جو ہمیشہ کسی بےحد اچھے لباس اور قیمتی جولری میں ملبوس میچ کے دوران یا اس کے کسی بھی فورن ٹور پر موجود ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھا کرتا کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فین ہے جو ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں ٹیم ہوتی ہے، مگر اس کی عمان میں موجودگی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ریحان حیدر کی فین ہے۔ ریان بریسلٹ رکھ کر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، وہ جولری دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہمراہ موجود ایک ادھیڑ عمر خوش لباس خاتون سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریان نے اسے بولتے سنا تھا۔ وہ اس کی آواز ٹھیک سے سن تو نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے خوبصورت لب ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میرین نے بھی اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ریان کا چہرہ تکنے لگی۔ پتہ نہیں، ریان نے شانے اچکائے۔ اسی اثنا میں وہ لڑکی مڑی اور سیدھا ریان اور میرین کو دیکھا، مگر میرین اس وقت تک نہ پلٹ چکی تھی، اس لیے وہ اس کی محض پوچھتی دیکھ پائی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے ریان اور اس کی نگاہیں ملی تھی، اور ریان نے ان بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں حیرت اور شوق کی کیفیت دیکھی تھی۔ بس ایک لحظہ بھر کو نظریں ملی اور پھر وہ شانے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ریان اس کی پشت پر بکھرے گھنے سیاہ بال دیکھتا رہا۔ چلو، میرین کی آواز پر وہ چونک پڑا، پھر کچھ خفیف سا ہو کر بریسلٹ اٹھا لیا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ پاکستان واپس آنے کے 70ویں روز اسے میرین کی رپورٹس مل گئی اور وہ کسی بری خبر کے نہ ہونے کی دعا کرتے ہوئے لفافہ کھولنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرین کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیریس ضرور ہے، ورنہ اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی، مگر جو اسے رپورٹس پڑھ کر معلوم ہوا، میرین کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا، آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے رپورٹس بے اختیار چھوٹ گئی، وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو میرین، سلسلہ ملتے ہی وہ بےتابی سے بولا۔ ریان، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ریان نے بے یقینی سے ریسیور کو گھورا۔ ریان، تمہارے لیے خوشخبری ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی خوشی اس کو ملی ہو۔ ہم لوگ نیکسٹ منتھ فرانس واپس جا رہے ہیں، شینڈلر کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد ہائی کمیشن میں آ جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم دونوں قریب ہو جائیں گے۔ میرین، وہ اپنی دھن میں کہہ جا رہی تھی کہ ریان کو اس کی بات کاٹنا پڑی۔ تم نے اپنی رپورٹس پڑھی؟ ایک لحظے کو وہاں خاموشی چھا گئی، پھر دوسری جانب سے میرین کی آواز ابھری۔ ہاں، پڑھ چکی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بھی وہ رپورٹس بھیجی ہیں۔ اوہ اچھا، وہ میرین میری بات سنو، تم نے شینڈلر کو بتایا؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا وہ میرا علاج کرائے گا۔ اس کے الفاظ کے برعکس لہجے میں مایوسی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ریان کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری پرواہ مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ریان بس ریسیور کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم بہت بہادر ہو میرین، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جواباً میرین زخمی انداز میں ہنسی تھی۔ ہر مجبور انسان بہادر ہوتا ہے ریان، لیکن میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں۔ اگر میں مر بھی گئی تو پلیز تم مجھے میری موت کے وقت اکیلا نہ چھوڑنا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان مرتے وقت تنہا ہو۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس نے تسلی دینا چاہی۔ آئی وش سو۔ میرین نے گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے کافی دیر بعد تک بھی وہ ریسیور ہاتھ میں لیے سن سا اپنی جگہ بیٹھا رہا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ریان حیدر کی قسمت اور اس کے کریئر نے ایک نیا موڑ کاٹا۔ بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تھا اور ریان پر الجھنوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ عمان میں اس نامعلوم لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کے پیچھے ہر اس جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ ہوتا ہے۔
وہ ریان کی فین اور اس کے پیچھے آتی تھی، لیکن اگر واقعی یہی بات تھی تو وہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کیوں کر دیتی تھی؟ ابھی عمان والا شوق پرانا نہیں ہوا تھا کہ ہوٹل تاج پیلس میں ریان نے اسے ایک دفعہ پھر دیکھا۔ شاید اسے نفیس اور قیمتی ملبوسات پہننے اوڑھنے کا شوق تھا، یا ماحول میں کیموفلاج ہو جانے کا ہنر آتا تھا۔ اس شام اس نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور زرد وزیو مروزی کے کام والی ہلکے رنگوں کے امتزاج کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے گلے میں نیکلس دیکھ کر لگتا تھا وہ کسی پارٹی کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کے بعد ریان نئے سرے سے الجھ گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید الجھتا ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ ٹیم کا کپتان انجرڈ ہو کر واپس چلا گیا تھا اور عمران اکمل کو کپتان جبکہ ریان کو وائس کپتان بنا دیا گیا۔ وہ وائس کپتان ہی رہتا تو ٹھیک تھا، مگر میچ کے ایک روز پہلے عمران نیٹ پریکٹس کے دوران کمر کے درد کا شکار ہو بیٹھا اور پہلے ٹیسٹ کے لیے ریان حیدر کو قائم مقام کیپٹن بنا دیا گیا۔ وہ شاید 27 برس کی عمر میں یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر کپتانی ہر کرکٹر کا شوق ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ بیٹنگ سائڈ پر کپتان کا 1% کام دراصل کھیلنے کے لیے جانے والے بلے بازوں کی باری طے کرنا یا نائٹ واچ مین بھیجنا وغیرہ ہوتا ہے۔ صلاحیتوں اور اعصاب کا اصل امتحان فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا۔ اس نے عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ کھانے کے وقفے کے بعد جب وہ کھیلنے کے لیے آئے تو ریچن متھیودکر 42 پر کھیل رہا تھا۔ پہلا اوور کروانے کے لیے ریان نے گیند ہاتھ میں لی تو نومی اس کے پاس آیا۔ ریحان بھائی میں شروع کر دیتا ہوں، آپ کو کٹ پڑ جائے گی ورنہ۔ ریحان بے اختیار ہنس دیا اور گیند اس کو تھما دی۔ نومی کورشن نے ایک چھکا مارا۔ اوور ختم ہوا تو ریحان نے بجائے اسپنر کو دوسرے اینڈ سے لگانے کے خود اگلا اوور کرایا اور نعیم کے اگلے اوور میں وہ واقعہ ہو گیا جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جس نے ریحان کی قسمت بدل دی۔ نعیم نے ایک تیز گیند کروا کر ریچن کو کارڈ بی ہائنڈ کیا۔ اپیل خاصی جاندار قسم کی تھی۔ امپائر نے سوچنے کے بعد انگلی اٹھا دی، مگر ریچن جا کر امپائر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ گیند نے اس کے بلے کو نہیں چھوا تھا، مگر امپائر نے اس کی بات رد کر کے رخ پھیر لیا۔ ریچن اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا فیلڈ سے نکل گیا۔ ریحان اس وقت نومی سے گلے مل رہا تھا۔ جب اس نے غیر مطمئن ریچن کو واپس جاتے دیکھا، وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ سپورٹس مین سپرٹ کو نبھاتے ہوئے ریحان دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ ریچن اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ریچن، اس نے پکارا۔ ریچن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کم آن، وہ اس کے قریب جا کر بولا۔ تم مطمئن نہیں ہو تو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، ہم اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں۔ ریچن حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو لے کر ریحان جب واپس فیلڈ میں آیا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ آدھے اسٹیڈیم کو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ مخالف کپتان چاہے تو آؤٹ ہوئے کھلاڑی کو واپس لا سکتا ہے۔ بہرحال ریچن نے کھیلنا شروع کیا اور اگلی ہی گیند پر بالکل اسی طرح کارڈ بی ہائنڈ ہوا، مگر اس بار ریچن مطمئن و راضی ہو کر پویلین کی جانب لوٹ رہا تھا۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ تالیاں ریچن کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقی سپورٹس مین ریان حیدر کے لیے تھی۔ چڑھتے سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ حقیقی کپتان کا انجری سے واپس آنا انتہائی مشکل تھا۔ اسی کے پیش نظر ریان کو اگلے دورہ بنگلہ دیش کے لیے بھی کپتان مقرر کر دیا گیا۔ وہ کپتان کیا بنا، لوگوں نے اسے دیوتا بنا لیا۔ ہر جگہ وہ تھا اور صرف وہ تھا۔ جس روز وہ ریچن کو واپس لے کر آیا تھا، اس شام میچ کے بعد ریچن نے ریان سے اس اقدام کی وجہ دریافت کی تو اس نے محض اتنا کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے بہت اضطراب اور بے چینی ہوتی۔ رات کو میڈیا سے گفتگو کرتے وقت ریچن نے ریان کے لیے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے اس کو ریسٹ لیس رونی کا خطاب دیا، یوں جس طرح ظہیر عباس ایشین بریڈ مین، سچن تندولکر لٹل ماسٹر یا راہل ڈیوڈ دی وال بن گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ریسٹ لیس رونی بن گیا۔ اس کا کریئر ایک اہم موڑ پر تھا۔ کپتان بننے کے بعد اسے اشتہار ملنے لگے تھے، بلکہ فلموں کی آفر بھی ہوئی تھی۔ اشتہارات تو وہ کر لیتا تھا، مگر فلمیں یہ کہہ کر کہ میرے ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے رد کر دیتا۔ سپانسرز تو خیر پہلے بھی تھے، مگر اب وہ رقم زیادہ دیتے تھے۔ کچھ کپتان صرف کپتان ہوتے ہیں اور کچھ کپتان طاقتور کپتان ہوتے ہیں۔ ریان کا تعلق دوسری کیٹیگری سے تھا۔ ایک دفعہ ایک ڈرا ہوتے ٹیسٹ میچ کے آخری دن آخری سیشن کے کھیل میں اس نے اپنے اسپنر جسے باؤلر کہا جاتا تھا کو بالنگ ٹیگ سے ہٹا کر باؤنڈری پر بھیج دیا تاکہ اس کی انرجی ضائع نہ ہو۔ باؤلر کو ریان کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دوسرے میڈیم پیسر کی گیند پر جب بلے باز نے سوئپ
शॉट खेली तो गेंद सीधी बॉलर के पास आई, जिसे उसने गुस्से के इजहार के तौर पर बाउंड्री लाइन तक जाने दिया। रेयान जो कि स्लिप में खड़ा था, ओवर खत्म होते ही उसके करीब आया और उसे कहा कि फिलहाल वो अंदर जाकर आराम कर ले और किसी और को भेज दे, बाकी बातें बाद में होंगी। रेयान ने यह कहकर वापस अपनी फील्ड पोजीशन संभाल ली और बाव भी अंदर चला गया। शाम को जब टीम ड्रेसिंग रूम में जमा हुई तो रेहान के खिलाफ बाव ने मुहाज बना लिया था, या मैं रहूंगा या रेहान भाई। उसका मुतालबा था कि हम में से कोई एक वापस जाए। रेहान और बकिया टीम मैनेजमेंट ने उसे समझाने की बेहतरी कोशिश की, मगर उसकी एक ही रट थी, मुकाबला सख्त था, क्योंकि अगर रेहान कप्तान था तो वो वाइस कप्तान। मगर सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने बाव को वापस भेज दिया। ये एक आम सा वाकया था, कोई इतनी खास बात न थी, मगर अगले कई दिनों तक अखबारात ने रेहान के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। उसकी समझ में नहीं आया कि एकदम तमाम अखबारात जो उसको कुछ अरसा पहले तक तारीख का बेहतरीन कप्तान साबित करने पर तुले हुए थे, एकदम उसके खिलाफ क्यों हो गए थे। खुद एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था और चाहता था कि दूसरे भी वैसे ही अच्छे बन जाएं। उसका ख्याल था अपने अच्छे रवैये के बायस उसने अपने मुखालफिन के रवैये को कम अज कम अपने लिए तो बदल ही दिया है। मगर इस वाक़ये के बाद ये ख्याल महज खाम ख्याली साबित हुआ। पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए 30 रन दरकार थे और वो हमेशा की तरह अपनी टीम को साथ लेकर चल रहा था। यानी 9 खिलाड़ी पवेलियन की जानिब शिकस्ता दिल होकर लौट चुके थे। मैच 50-50 जा रहा था, क्योंकि इंडियन टीम को जीतने के लिए महज एक विकेट की ज़रूरत थी और रेयान हर ओवर के इख्तिताम पर रन लेकर अगले ओवर की स्ट्राइक भी ले लेता था, जिसके बायस मुखालफिन सख्त दबाव का शिकार थे। इसी तरह एक ओवर के इख्तिताम पर उसने गेंद को मिड विकेट की जानिब खेला और रन लेने के लिए भागा। फील्डर ने गेंद उठाकर जोर से मारी, गेंद रेयान को बाजू पर लगी और वो इस अचानक रफ्तार पर नीचे गिर गया। दूसरे फील्डर ने जल्दी से गेंद उठाकर विकेट तोड़ दी और अपील कर दी, जिस पर एम्पायर ने उंगली उठा दी। क्रिकेट के कवानीन के तहत वो आउट था, मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पास रखते हुए इंडियन फील्डर्स को अपील नहीं करनी चाहिए थी। इंडियन खिलाड़ी को पवेलियन से वापस लाने का वाकया अभी पुराना नहीं हुआ था, मगर वो भारतीय ही क्या जिनमें इंसानियत हो। मैच के इख्तिताम पर तकरीब में जब खूबसूरत बालों और महजब लहजे वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कमेंटेटर ने रेहान से शिकस्त पर तबसरा करने को कहा तो उसने सिर्फ एक बात कही, इंडिया ने मैच तो जीत लिया मगर क्रिकेट हार दी। और कितनी ही देर स्टेडियम तालियों से गूंजता रहा। चैंपियंस ट्रॉफी इस दफ़ा पाकिस्तान में मुनक़िद होना थी और रेहान ने अपने मुल्क की क़यादत करना थी। चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। रेहान ने अपनी ज़िंदगी में महज एक वर्ल्ड कप खेला था, जिसके सेमीफाइनल में टीम बुरी तरह हारी थी। उसे इस मैच के बाद वाली सूरत हाल अभी तक याद थी। थकी हारी टूटी हुई टीम जब स्टेडियम से निकलकर पवेलियन की जानिब बढ़ रही थी तो उसे क्राउड में से एक कटीला फिक्रा सुनाई दिया, बिक गए। इस बात पर उसका खून खौल उठा था। मालूम नहीं हर जीत पर हमारी टीम को देवता और हर शिकस्त पर सट्टाबाज क्यों बना दिया जाता है। दरअसल हमारी कौम शिकस्त को बर्दाश्त तो कर लेती है मगर कबूल नहीं करती। कौम में शिकस्त कबूल करने का हौसला ही नहीं है। इस सूरत हाल पर उसे गुस्सा भी आता और सदमा भी होता, मगर इस जुमले को वो भूल गया, क्योंकि वो कहने वाले शख्स से 2 कतारें ऊपर 2 लड़कियां बुरी तरह रो रही थी। वो यूं बिलक रही थी जैसे उनका कोई अजीज रिश्तेदार मर गया। और जब वापस जाते हुए रेहान की निगाहों के सामने से लड़कियों के आंसुओं से भीगे चेहरे न हट सके थे। वो लड़कियां उसे आज भी याद थी। वो जिंदगी में बड़ा होकर कभी नहीं रोया था, मगर इस वाक़ये को याद करके उसकी आंखों में नमी आने लगती थी, जिसे वो फौरन अपने अंदर उतार लेता हो। स्कूल के ज़माने में जब मेरीन छोटी छोटी बातों पर रोती थी तो वो कहता था, तुम इतना रोती हो, देखना मैं कभी नहीं रोऊंगा, तुम कभी मेरी आंखों से आंसू गिरते नहीं देखोगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 2 माह थे। उसे याद आया पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के 2 हफ्तों बाद ही उसे कप्तान बना दिया गया था। यानी अब उसको कप्तान बने भी 2 साल होने को आए थे। उसे लगता था ये अभी कल ही की बात है जब उसे कप्तानी मिली थी, और आज वो जब अपने करियर के अरूज पर था। अपना 3 साला डोमेस्टिक करियर और 7 साला इंटरनेशनल करियर एक सुहाना ख्वाब सा लगता था। वो मुकम्मल फॉर्म में था, उसका रिदम बरकरार था, फील्डिंग उसकी हमेशा से बेहतरीन रही थी। वो अरूज था और वो अरूज की इंतहा थी। इससे आगे जवाल था और पताल की पस्ती थी। गराफ की सोई अब ऊपर नहीं बढ़ रही थी, अब वो नीचे आने वाली थी। वो बस से सफ़र नहीं करता था, मगर सियालकोट में एक फेस्टिवल मैच खेलने बस से जाना पड़ा। अलबत्ता वापसी का सफ़र उसकी ज़िंदगी का बदतरीन सफ़र साबित हुआ था। वो बस में सवार अफराद की हरकतों सकनात का नोटिस लेने की बजाय खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसके साथ वाली नशिस्त पर एक लड़की बैठी है जिसकी शक्ल देखने की जहमत भी उसने नहीं की थी। लाहौर पहुंचने में अभी कमोबेश घंटा ही रह गया था जब उस लड़की ने उसे मुखातिब किया। आपको मैंने कहीं देखा है क्या? मालूम नहीं, उसने शाने उचकाए और अपनी हमसफ़र को देखा।
آپ کہیں ریحان حیدر تو نہیں؟ وہ اچانک یاد آ جانے پر جوش سے بولی۔ نہیں، سرد موڑی سے کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں بھاگتے مناظر پر جما دی۔ سٹارڈم کا اپنا مزہ ہے، اپنا نشہ ہے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گرد فینس کا جم گھٹا لگ جائے۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ بس ایک ہوٹل کے آگے رکی تو سواریاں کچھ کھانے پینے کے لیے اترنے لگی۔ چلے کچھ کھا لیتے ہیں، وہ لڑکی یہ کہہ کر سیٹ سے اٹھی، دروازے کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ رک کر مڑی اور سوالیہ نگاہوں سے ریان کا چہرہ دیکھا۔ وہ احتجاج کرنے ہی لگا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید کرتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ایک عام اور کھٹارا بس تھی اور مسافر بھی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ریان وہ واحد شخص تھا جو اپنے حلیے اور چہرے مہر سے خاصا سلجھا ہوا اور مہذب لگ رہا تھا۔ وہ دوسری مسافر تھی جو بہت امیر نہیں تو بہت غریب بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی اور بھولپن تھا جس سے ریان دھوکا کھا گیا تھا۔ وہ دونوں چائے کا آرڈر دے کر اپنی جگہ پر بیٹھے چائے کا انتظار کر ہی رہتے کہ وہ بولی، کیا کرتے ہیں ہم؟ آرٹسٹ ہوں، یعنی بے وقوف ہیں؟ وہ اپنے پرس سے بالیاں نکالتے ہوئے ہنسی۔ نہیں تو، وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا۔ اتنے میں چائے آ گئی اور اپنا کپ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس لڑکی نے کان میں بالی ڈالتے ڈالتے نیچے گرا دی۔ ریحان فوراً نیچے جھکا اور مٹی میں سے چمکتی ہوئی بالی تلاش کر کے اس کو تھما دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگی۔ ریحان کو چائے کچھ کڑوی لگی۔ اس نے مزید شکر منگوا کر اسے مزید میٹھا کیا اور گھٹا گھٹ پورا کپ پی گیا۔ چائے ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اٹھے اور بس میں سوار ہو گئے۔ مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کرکٹر ریان حیدر ہیں۔ ریحان نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بس ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس لڑکی نے ایک بار اس کو مخاطب کر کے گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملنے پر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ بس لاہور کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ریحان کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو سلایا اور سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور بہت گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے اور کیوں ہوا، ریان کو ہوش نہ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اب تو پکا مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے سچ میں مجھے اب ویسا ہی لگ رہا ہے، ویسے ہی سینیریو، سارا کچھ ویسے سینز، مطلب آف کورس سیم نہیں ہے، سچویشن ڈفرینٹ ہے، پیشہ ڈفرینٹ ہے، لیکن مجھے بالکل ویسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے عمر اور وہ اس کی ہوتی ہے۔ بالکل ویسی سچویشن تو نہیں ہے، لیکن مجھے ویسے جیسے وہ کسی اور کنٹری میں رہتا تھا، پھر وہاں سے وہ آتا ہے ادھر آ کر وہ اپنا کریئر سٹارٹ کرتا ہے، وہ دوسری کنٹری میں پلا بڑا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ کرکٹ کو اپنا اسی طرح عمر بھی دوسری کنٹری، اور یہاں پر وہ CSS کرتا ہے اور یہاں پر پھر وہ پولیس میں آ جاتا ہے۔ پھر پولیس میں اس کو بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، سیم ایز اٹ از اس میں بھی ویسا ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایگزیکٹلی ویسا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس کی وہ آ رہی ہے، اس کی مطلب میرے مائنڈ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھو، میں اب تک جتنے بھی ناولس پڑھ چکی ہوں نا، میں بہت زیادہ ناولس پڑھ چکی ہوں، مطلب میری زندگی آدھی زندگی ناولس پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے۔ تو ابھی بھی بہت سارے ناولز ہیں جو میں نے نہیں پڑھے ہوئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گی، کیونکہ ابھی میں کبھی بھی ایسے ناول نہیں پڑھتی اکیلے۔ تو یہ مجھے بالکل ویسی ہی فیلنگ آ رہی ہے، ویسا ہی ناول لگ رہا ہے، تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔